اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف رضی اللہ عنہ زلیخا کی حیرت ناک موت اور دفن کا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرافیل کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لے اور ہمیں سپرد کر دے۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا اور سر و باپ رہنا اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے پر پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکایک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھیں۔ فرشتوں نے نثار رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کی یعنی حضرت یعقوب اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا۔ دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ پس جب حضرت یوسف دفن سے فارغ ہو چکے تو مصرائے خود کو دیکھا۔ 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا، ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا غریبی کا دکھ و غم، غریبی یعنی غریب الوطن، تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے گئے اور مصلی بچھایا، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا، اے خدا، تو نے بھائیوں کے مکر سے بچایا، عورتوں کے مکر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی، رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا، علم و حکمت سکھایا۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، میری ایک دعا ہے قبول کر لے اور اس عالم سے دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ جبرائیل آئے اور کہا، اے یوسف، خداوند تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی، جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں ملی، ایک دوسرے سے بات کریں اور دونوں کی جان لے لی گئی۔ تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے، ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے تھے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا تھا۔ حضرت یوسف سے کہا، اے یوسف، 20 سال ہوئے آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے، آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی دل آزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب نے ان 40 سالوں میں ان سے ملنے کی نہیں کی تھی۔ پس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہوئی، آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ پس حضرت یوسف نے سر تسلیم و خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لے جانے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اعضاء لرزنے لگی۔ بھائیوں کو بلایا اور پھر ہر ایک کو گلے سے لگایا اور خدا حافظی کی۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت یوسف کریا کرنے لگے۔ فرشتوں نے صدا بلند کی، مقربین اور روحانون گریا کرنے لگے۔ بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی۔ جب ان کی روح جدا ہوئی، جبرائیل آئے اور جنت سے سفید لباس لائے، انہیں غسل دیا اور کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا۔ پس زلیخا کو خبر دی گئی، آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رحلت کر گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا، حضرت یوسف کی طرف متوجہ ہوئی اور گریا کرنے لگی۔ جب تابوت تک پہنچی، تابوت
تابوت کو لیا اور کہا اے یوسف یہ تم ہو جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے ہو، یہ تم ہو جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو۔ اپنا سر تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئیں۔ 3 دن اور راتیں بے ہوش رہیں۔ جب ہوش میں آئیں موہا کرنے لگی۔ پس کہا جانتے ہو حضرت یوسف نے آخری وقت اور رحلت کے وقت کیا کہا؟ ان سب نے کہا۔ حضرت یوسف نے فرمایا اے خدا اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے میری جان لے لے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، مسوائے حسنین کی صحبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا؟ زلیخا نے یہی درخواست کی اور کہا اے خدا میری جان مجھ سے لے لے اور مسوائے حسنین کی صحبت تک پہنچا دے، یوسف کی صحبت تک پہنچا دے۔ خداوند تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف کی روح تک پہنچی اور ان سے ملاقات ہوئی تاکہ جیسے دنیا میں ساتھ تھے آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے، ہر کوئی رونے لگا۔ ایک گروہ نے کہا ان کو کانان کے دروازے کے پاس دفن کریں، کچھ نے کہا کسی اور جگہ۔ پس خداوند تعالیٰ نے دریائے نیل کو خشک کیا اور بزرگان کو اعلان کیا کہ دریائے نیل کے درمیان میں دفن کریں تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکات کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک پہنچے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔